اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج تکبیر تحریمہ جو نماز کا سب سے پہلا رکن ہے، فرض عین ہے، اس میں چند ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ جس سے ہماری نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ اگر ان غلطیوں کو درست کر لیا جائے تو پھر ہمیں نماز میں جو لذت ہے، مٹھاس ہے، وہ انشاءاللہ العزیز میسر ہوگی۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کا یہ طریقہ سماعت فرما لیجئے کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں نارمل حالت پر ہوں، نہ زیادہ جھکی ہوں، نہ سختی کے ساتھ ہوں۔ نارمل حالت کے اندر ہمارے ہاتھوں کی یہ ترتیب ہے، ہمارے ہاتھ کانوں کی لو تک جائیں اور اللہ کی الف ہم نے ادا کرنا شروع کرنی ہے۔ اکبر کی راہ ہم نے تب خط ادا کرنی ہے جب ہمارے ہاتھ ناف کے نیچے بند جائیں گے۔ آپ فار ایگزامپل یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی زبان سے تلفظ جلدی ادا ہو رہا ہے اللہ اکبر، تو آپ کے ہاتھوں کو حرکت بھی جلدی ہوگی، اور اگر آپ کی زبان سے تلفظ آرام سے ادا ہو رہا ہے اللہ اکبر، تو آپ کے ہاتھوں کو حرکت بھی اسی معمول سے ادا کرنا ہوگی، اللہ اکبر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے تکبیر تحریمہ ادا کرنی ہے۔ اور اب آپ وہ خوش نصیب ہو چکے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد کہ رب کی اربوں کھربوں مخلوقات میں سے وہ واحد شخص ہیں کہ جو رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ انہی کے برعکس اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ احباب، اللہ کی الف آپ نے ہاتھ بلند کرنے کے بعد ادا کرنی ہے، اور اکبر کی راہ اپنے ناف پر ہاتھ باندھنے کے بعد ادا کرنی ہے۔ اور اس کا ایک مستحب طریقہ یہ ہے، آپ اپنے سانس کو پیچھے کھینچیے، اپنا سانس روک لیجئے، آپ کا پیٹ اندر کو ہو جائے گا۔ اب اپنے ہاتھوں کو اس مضبوطی کے ساتھ بنا لیجئے کہ 3 انگلیاں سامنے کی طرف ہوں، چھوٹی انگلی نیچے کی طرف ہو، انگوٹھا اوپر کی طرف ہو، اور اس ترتیب کے ساتھ یہ آپ کا ہاتھ باندھنے کا انداز ہو۔ اب جو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اسے اپنے ناف کے قریب رکھ لیجئے اور اس زور سے باندھیے، کیونکہ میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان ناف کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ احباب، اس مستحب فائدے طریقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس طرح سے اپنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کریں گے، انشاءاللہ العزیز بفضل باری تعالیٰ جو آپ کے وسوسے ہیں خالق کائنات جل جلالہ انہیں معافی عطا فرمائے گا، اور نماز کے اندر آپ کو خشوع و خضوع میسر ہوگا۔ احباب، یہ تکبیر تحریمہ کا صحیح طریقہ ہے۔ اب قیام کی حالت کے اندر جو ہم چند غلطیاں کرتے ہیں وہ سماعت فرما لیجیے کہ قیام کی حالت میں انسان کا وزن دونوں پاؤں کے برابر ہونا چاہیے۔ ہم نے کچھ احباب کو دیکھا ہے، کبھی وہ ایک طرف وزن کرتے ہیں، کبھی دوسرے پاؤں پر وزن ڈالتے ہیں۔ احباب، کوئی بھی ایسا کام جسے عمل کثیر میں شمار کیا جائے، اور عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا شخص اگر دیکھ رہا ہو، اسے یہ شک ہو کہ فلاں شخص نماز میں ہے یا باہر ہے۔ اب یہ عمل کثیر کی تعریف ہے۔ نماز میں کوئی بھی ایسی حرکت ادا نہ کرے کہ جو عمل کثیر میں شمار کی جائے۔ احباب، اپنا قیام درست کر لیجئے، خالق کائنات جل جلالہ آپ کو خشوع اور خضوع کی دولت نصیب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آنے والی نشست کے اندر رکوع کا اور سجدہ کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔